وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب۔ ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں جو آپ کی امداد کے مستحق ہیں۔ میرا پہلا سوال گوری صاحب سے یہ ہے، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف بیان کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے آنے سے پہلے کا کوئی تعارف ان کا بیان کریں آپ۔ ابتدا ہی رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ معزز ناظرین کرام، آج کا یہ مقدس دن، آج کے مقدس دن میں جس عظیم ہستی کا صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ذکر خیر ہو رہا ہے، وہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں، ملک سخاوت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ ام المؤمنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ آپ اسلام سے قبل مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے عقد میں آنے سے پہلے بات اختصار کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اتنا یہ محبت بھرا چیپٹر ہے، اگر اس میں غوطہ زن ہو گئے تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، اگر والد فوت ہو گیا، نادان و ظالم لوگ جہالت کے اس گڑھے میں دھنس چکے تھے، والد فوت ہونے کے بعد والد کی منقوہہ یعنی اپنی والدہ اس کو بیوی بنا لیا جاتا تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس جہالت کے دورہ میں قربان جائیں جناب سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان پہ آپ کو جہالت کا وہ دور، اس دور میں بھی آپ کو طاہرہ کے پاک کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ عظمت و شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ جناب حضرت سیدہ امی جان ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے عقد میں آنے سے پہلے آپ کی شادی دو جگہ پہ پہلے ہو چکی تھی۔ عظمت و شان مقام و مرتبہ دیکھیے، جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے نواسے جنتیوں کے سردار ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ قربان جائیں، جن کی بیٹی جناب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔
جناب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان پہ قربان جائیں کہ ان کے داماد جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے والد گرامی عرب میں عربیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ آپ کے شوہر نبیوں کے سردار ہیں۔ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی لخت جگر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، لیکن عظمت و شان دیکھیے آپ کی جنت جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے ہے۔ ناظرین کرام، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے عقد میں آنے سے قبل آپ کی پاک دامنی کی مثالیں پورا عرب دیا کرتا تھا۔ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سخاوت کی مثالیں پورا عرب دیا کرتا تھا، آپ کی دیانت داری کی مثالیں پورا عرب دیا کرتا تھا، بلکہ یوں کہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں۔ اگر سخاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ بے مثل و بے مثال ہیں، دیانت داری کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ بے مثل و بے مثال ہیں، بلکہ کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب دربار یزید میں تھے، یزید نے پوچھا من انتا، اے زین العابدین تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ظالم اے نادان، تو نہیں جانتا کہ زین العابدین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا زین العابدین وہ ہیں جن کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، زین العابدین وہ ہیں جن کے نانا والی دو جہاں ہیں، کائنات کے وارث ہیں، اور زین العابدین وہ ہے جو شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عرب میں خواتین کاروبار کا رواج میں تھی؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے جی، کہ عرب کے اندر کیا خواتین تجارت میں حصہ لیا کرتی تھی؟ جی ہاں بالکل، عرب کے اندر خواتین بالکل تجارت میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن مثالیں تجارت کے حوالہ سے ضرور ملتی ہیں، لیکن ایمانداری، دیانت داری اور پاک دامنی کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کب اور کیسے دیکھا پہلی بار؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ، یہ اتنے پیارے سوال اگر بالتفصیل ان کے جوابات دیے جائیں تو ایک ایک سوال پہ ایک ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی پھوپھیاں جناب حضرت صفیہ، جناب حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جناب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم جناب ابو طالب کے گھر میں حضور تشریف فرما ہیں، اور حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، حضور کھانا تناول کر رہے ہیں، اور یہاں بات ہوئی میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھپھو جان بات کرتی ہیں کہ ہمارے بھتیجے اب بڑے ہو گئے ہیں، شادی کے حوالہ سے کوئی بات کی جائے۔ گھر میں مشاورت ہو رہی تھی، اور بالعموم ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جب بیٹا یا بھتیجا یا بھانجا بڑا ہو جائے تو شادی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہاں پہ شادی کی بات ہوئی اور آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا، گفت و شنید ہو رہی تھی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی پھپھو جان جناب حضرت عاتقہ
جناب حضرت صفیہ بھی موجود ہیں، وہ کہنے لگیں کہ جناب حضرت ابو طالب وہ بھی کثیر العیال ہیں، گھر میں کھانے والے افراد کافی ہیں، اور وہ دور غربت کا دورہ تھا۔ بات ہونے لگی کہ میری سہیلی جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں، وہ بہت مالدار ہیں۔ جناب حضرت عاتقہ اور حضرت صفیہ کہنے لگیں کہ ہم جا کے ان سے بات کریں گی، کل پرسوں ان کا قافلہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جانے لگا ہے۔ ناظرین کرام کو تھوڑا تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے، آپ کا مال تجارت تو شام میں جا رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ 2 اونٹ ہمارے بھتیجے کو دے دیجئے، وہ بھی آپ کے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے، جو آپ کا اصلی مال ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا، جو بینیفٹ ہوگا مال تجارت پہ فائدہ ہوگا اس میں یہ ہے ہم اپنے بھتیجے کی شادی کا اہتمام دھوم دھام سے کر لیں گے۔ ادھر شادی کی بات ہو رہی ہے، ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر کلام ہو رہا ہے، اور ادھر جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خواب دیکھتی ہیں، رات کو سوتی ہیں۔ خواب کیا دیکھتی ہیں؟ خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ جب آسمان کا چاند ٹوٹ کر جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آ کر گرا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چاند کو جانے نہیں دیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس چاند کو جب میری جھولی میں گرا، میں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، جناب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صبح کو بیدار ہوتی ہیں، بیدار ہو کر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جب وہاں پہ گئیں اور ان کو کہنے لگی میرے ویر، میرے بھائی، آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ جب آپ قریب پہنچی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے لگے میری بہن آپ نہ آتی، مجھے پیغام بھجوا دیتی تو میں حاضر ہو جاتا۔ ناظرین کرام، انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب رات کو دیکھی ہے۔ جب آپ نے خواب بیان کی، انہوں نے کہا اے ختیجۃ الکبریٰ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، ان قریب آپ کی دوبارہ پھر سے شادی ہونے والی ہے۔ مبارک اس بات کی نہیں دے رہا کہ صرف شادی ہو رہی ہے، بلکہ مبارکباد اس بات کی دے رہا ہوں، اس بات کی دے رہا ہوں کہ جن سے شادی ہونے جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کی عظمت و شان کیا ہے؟ ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ ہاشمی خاندان سے ہوں گے۔ ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلیں گے، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو بادل ان پہ سایہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں آئیں۔ جب گھر میں آئیں اور تجسس تھا، دل میں خیالات آ رہے تھے وہ شخص کون ہو سکتا ہے، اتنے میں جناب حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ آئیں اور آپ سے گفتگو کی، آپ سے کلام کیا، باتیں ہوتی رہیں۔ جب باتیں ہوتی رہیں، قصہ مختصر آپ نے یہ کہا آپ یہ کیجئے کہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیے، میں ملک شام ان کو بھجواؤں گی، لیکن میں ان سے کلام تو کر لوں، میں ان سے گفتگو تو کر لوں، میں ان کو جان تو سکوں، ان کو پہچان تو لوں، وہ کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ دیکھتے کیسے ہیں۔ آپ مکان کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، آپ مکان کی چھت پہ چڑھے ہو کر دیکھ رہی ہیں، ادھر میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کی شان والے، ما زاغ البصر کے کاجل والے، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، جانے جانا جب آئے تو جناب سیدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی جب پہلی نگاہ پڑی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب چہرہ سرکار پہ پہلی نظر پڑی ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا مصطفیٰ کریم
علیہ تحیت و تسلیم تشریف لا رہے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل نے کیا بتایا تھا؟ ان کی شان یہ ہوگی اگر وہ دھوپ میں چلیں گے تو ان پہ رحمت کے بادل سایہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب آپ نے غور کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، چہرے پہ رعنائیاں ہیں، چہرے پہ ضیاء پاشیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ آپ کے سر اقدس پہ رحمت کے بادل سایہ بھی کیے ہوئے تھے۔ جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پہلے 2 بار شادی آپ نے بتائی ہے ہوئی تھی، تو کوئی اولاد بھی تھی؟ جی ہاں بالکل، ان میں سے اولاد تھی آپ کی، بالکل جہاں پہلے شادی ہوئی آپ کی وہاں بالکل اولاد تھی، لیکن وہ اولاد جو آپ کے شوہر تھے انہی کے پاس ہی آپ کی اولاد رہ گئی تھی، اور پھر ذات خدا نے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جو سیرت کی کتبوں میں ملتی بھی ہے۔ اچھا میں یہ بتائیں حضرت صاحب کہ یہ جو ہے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک اونٹ تھا، اور اونٹنی تھی جو آپ خود استعمال فرمایا کرتے تھے، سفر فرمایا کرتے تھے، اور اگر اس اونٹ پہ کوئی اور سوار ہو جاتا تو وہ سرکش بن جایا کرتا تھا، کسی کو پہچانتا نہیں تھا، وہ اونٹ لڑنے پہ آ جاتا، کاٹنے پہ آ جاتا۔ جب جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو، آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا، جس کو ہم منشی کہہ سکتے ہیں، خازن کہہ سکتے ہیں، ان کو بلایا اور کہا کہ اب ایسا ہوگا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام کی طرف بھیج بھی رہی ہوں، بلکہ جو میرا اونٹ ہے وہ اونٹ اب ان کے حوالے کر رہے ہوں۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے جب دیکھا آپ کا غلام میسرہ وہ اونٹ لے کر آ رہا ہے، آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ سرکش اونٹ میرے بھتیجے کو محمد بن عبداللہ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا جان آپ پریشان مت ہوئیے، اس اونٹ کو آنے دیجئے، اس اونٹ کو آنے دیجئے، آج ہم بھی ذرا اس اونٹ کو دیکھ تو لیں۔ بس نگاہ مصطفیٰ اس اونٹ پہ پڑنا تھی، وہ اونٹ جو عام انسان کو دیکھتا تھا تو سرکش ہو جاتا تھا، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ پہ پڑی، اس اونٹ نے اپنی آنکھوں کو بھی جھکا لیا، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سر کو بھی جھکا لیا، دونوں پاؤں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے غلام کو فرمایا آپ نے ایک کام کرنا ہے، صرف اتنا ملتا ہے کہ رپورٹ تیار کرنی ہے، بہت آگے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، جب بھی کوئی ایسا انوکھا واقعہ رونما ہو آپ دیکھیں اس کو سپرد قلم کر لینا ہے، اس کو لکھ لینا ہے۔ اے میسرہ سن لیجئے، لکھنا آپ کا کام ہے، محفوظ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ ایک بات کو محفوظ کریں گے، ایک بات کو لکھیں گے، میں اس ایک بات کے بدلے آپ کو 1000 درہم دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ۔ میسرہ ساتھ ہے، ملک شام کی طرف گئے، بہت سارے واقعات وہاں رونما ہوئے، اور جناب میسرہ جب آئے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی دیانت داری، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی تجارت کا انداز، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا وہ چہرہ والضحیٰ، آپ سرکار کی وہ گفتگو، درد بھری گفتگو، جب آپ نے تجارت کی انداز نرالا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میسرہ کی زبانی جب حضور کی تجارت کا ایک انوکھا انداز، نرالا انداز آپ سنتی ہیں تو آپ پھر اس نتیجے پہ پہنچی، آپ مجبور ہو گئیں، پھر آپ نے بڑی محبت سے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے حضور نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ سرکار نے قبول فرما لیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں مرتضیٰ سہروردی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ عقیدت کے نشاور کریں۔
دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، دل مقام چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے، دل مقام سرمائے نور میری آنکھوں کا، سرمائے نور میری آنکھوں کا، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، دل مقام تیرا دیدار ہو نصیب اگر، تیرا دیدار ہو نصیب اگر، اجر فرقت وصول ہو جائے، اجر فرقت وصول ہو جائے، دل مقام در پہ حاضر ہے یہ ریاض حزین، در پہ حاضر ہے یہ ریاض حزین، چاکروں میں قبول ہو جائے، چاکروں میں قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، دل مقام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں مرتضیٰ سہروردی صاحب عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ ناظرین، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔